پاکستان اور بھارت کا معاملہ کشیدہ سے کشیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ ایک طرف بھارت پاکستان کو دھمکیاں لگا رہا تھا اور پاکستان کہہ رہا تھا کہ جنگ ہم اختتام کریں گے، آپ نے شروعات تو کر دی ہے، اور وہاں سے بھی آپریشن لانچ ہو رہے تھے، آپریشن یہاں سے بھی لانچ ہو رہے تھے۔ سمجھا یہ جا رہا تھا کہ اب یہ جنگ بہت آگے تک جائے گی۔ جس دن جنگ پیک پہ گئی، اچانک سے دھڑام سے گر گئی۔ ٹرمپ کے پاس ایسی کون سی گیدڑ سنگی تھی کہ انہوں نے دونوں ممالک کی صلح کروا دی۔ السلام علیکم، آپ پاکستان خبر دیکھ رہے ہیں اور میں حمزہ جاوید ہوں۔ ناظرین، یہ تو تمام لوگ جانتے ہیں کہ ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت کی صلح کروائی، لیکن یہ صلح کروائی کیسے، یہ ٹرمپ نے خود ہی بتا دیا ہے۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایکچوئل میں ہوا یوں کہ پاکستان اور بھارت کا معاملہ کشیدہ سے کشیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ ایک طرف بھارت پاکستان کو دھمکیاں لگا رہا تھا اور پاکستان کہہ رہا تھا کہ جنگ ہم اختتام کریں گے، آپ نے شروعات تو کر دی ہے، اور وہاں سے بھی آپریشن لانچ ہو رہے تھے، آپریشن یہاں سے بھی لانچ ہو رہے تھے، اور سمجھا یہ جا رہا تھا کہ اب یہ جنگ بہت آگے تک جائے گی۔ جس دن جنگ پیک پہ گئی، اچانک سے دھڑام سے گر گئی۔ ایسا کیا ہوا؟ ٹرمپ کے پاس ایسی کون سی گیدڑ سنگی تھی کہ انہوں نے دونوں ممالک کی صلح کروا دی۔ اب ہوا کچھ یوں کہ جب پاکستان نے اپنا آپریشن لانچ کر دیا، اس سے پہلے ڈی جی ایس پی آر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ انڈیا نے جو حملہ کیا وہ کسی نے نہیں دکھایا، لیکن جو ہم حملہ کریں گے وہ انڈین میڈیا نہیں، وہ انٹرنیشنل میڈیا دکھائے گا۔ اب ہوا یوں کہ فجر کے بعد انہوں نے اپنا آپریشن لانچ کیا اور یہ 5:56 پر سی این این لائیو تھا، اور سی این این دکھا رہا تھا کہ کیا کیا ہوا، بھارت کو کتنا نقصان ہوا۔ یہ تمام معاملہ سی این این کے تھرو جب امریکہ تک پہنچا تو 6:00 پر جب کال آتی ہے ہمارے وزارت خارجہ کو، تو ادھر سے امریکہ کی جانب سے، تو اس وقت بات چیت شروع ہو جاتی ہے، آغاز ہو جاتا ہے اس بات کا، اور تھوڑی ہی دیر بعد تقریباً 10-11 بجے انڈیا میں پریس کانفرنس ہوتی ہے جس میں اس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے، اس چیز کی خواہش کی جاتی ہے کہ پاکستان سے ہم جنگ بندی چاہتے ہیں۔ اصول یہ کہ پاکستان بھی یہی جنگ بندی چاہتا ہو۔ یہ سارا معاملہ اس طرح سے چل رہا تھا کہ اچانک 4 سے 5 بجے کے درمیان ٹرمپ ٹویٹ کرتا ہے۔ ٹرمپ کا ایک طریقہ کار ہے، وہ ٹویٹر بعد میں استعمال کرتے ہیں، پہلے باقی ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر اپنی سٹوری اپڈیٹ کرتے ہیں، وہاں پر اپڈیٹ کرتے ہیں، اور چند ہی منٹوں بعد جب ٹویٹر کے اوپر اپڈیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان سیز فائر ہو گیا ہے، تو تمام لوگوں کی جو دھیان تھا وہ امریکہ کی جانب رہا، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب رہا، اور اس وقت اگر ہم امریکہ کا ٹائم بھی دیکھیں تو وہ رات کی کافی دیر ہو چکی تھی، غالباً امریکہ میں بھی 4 سے 5 بج گئے تھے، اتنی دیر تھی۔ اب وہ ہوا کیا ایکچوئل میں، وہ وجہ کیا تھی کہ ٹرمپ نے صلح کروا دی؟ پاکستان میں لوگ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ پاکستان تو ان کی بات مانتا ہے، جی حضوری کرتا ہے، اور انڈیا نے کس طرح سے مان لی؟ اب یہ ہوا کہ ٹرمپ کہتے ہیں کہ مجھے خدشہ تھا کہ یہاں پر جوہری جنگ شروع ہو جائے گی، یعنی کہ ایٹمی جنگ شروع ہو جائے گی۔ جب مجھے یہ خدشہ شروع ہوا، کیونکہ پہلے امریکہ بیان دے چکا تھا کہ آپ لوگ اپنا معاملہ خود ہی دیکھ لیں، جب ایٹمی جنگ کا خطرہ شروع ہوا تو ٹرمپ نے دونوں طرف کال ملا لی اور دونوں کو آن بورڈ کرنے کے بعد کہا کہ اگر ہم آپ لوگوں سے تجارتی تعلقات ہی بند کر دیں، تو تجارت کی دھمکی لگا کر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت کی جنگ، جو کہ بہت زیادہ پیک پر جا چکی تھی، جنگ کا آغاز تقریباً ہو گیا تھا، وہ رکوا دی ٹرمپ نے۔ کیونکہ اگر امریکہ سے دونوں کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، دونوں کے تعلقات کشیدہ ہوتے ہیں، یا کسی بھی طرح سے اگر ہم ٹریڈ نہیں کر پاتے ہیں امریکہ کے ساتھ، ہمارا ایکسپورٹ سب سے زیادہ امریکہ میں ہوتا ہے، اور دونوں ممالک اگر ٹریڈ نہیں کر پاتے ہیں امریکہ کے ساتھ، امریکہ ہمارے اوپر سینکشنز لگا دیتا ہے، تو ہم تمام لوگ جانتے ہیں ہم دونوں ممالک کو کتنا نقصان ہوگا۔ ہم ہمیشہ اس چیز کو نیگیٹو دیکھتے ہیں کہ امریکہ ہمارے اوپر دھمکیاں لگا دیتا ہے، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کر لینا چاہیے۔ اب تمام لوگ جانتے ہیں سیاسی بیانات ہر طرف ہوتے ہیں، لیکن پہلی بار اس چیز کا پازیٹیو فائدہ اٹھایا گیا۔ تقریباً ہم دیکھتے ہیں کہ مثبت یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن اس بار مثبت کیسے ہوئی؟ دیکھیں، جنگ کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہوتی ہے، جذبات دونوں طرف تھے۔ جذبات پاکستان کی جانب سے دیکھے گئے تو وہ بھی ہمیں نظر آئے بہت زیادہ کہ ہمارے یہاں پر ڈرون عام آدمی گرانے لگے۔ جب بھارت کی جانب سے دیکھے گئے تو وہ بھی جذبات بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عام لوگوں نے جنگ نہیں لڑنی ہوتی، جنگ فوجیوں نے لڑنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد فوجیوں کو تو نقصان ہوتا ہی ہے، آرمیوں کو تو نقصان ہوتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ
جو پیسے کا نقصان ہوتا ہے، جو ظاہری سی بات ہے دونوں ممالک کے جب بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہوگا تو دونوں ممالک تقریباً 10 سے 20 سال پیچھے چلے جائیں گے، اور جنگ مزید کشیدہ ہوتی تو یہ 50 سال تک پیچھے جا سکتے تھے۔ بہرحال ٹرمپ کا یہ بہت احسن اقدام تھا۔ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ جاوید کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔